تو اس کی روزی ختم ہو جائے گی. اللہ وہ جو دوسرا آدمی اس کی روزی کم ہے، موسیٰ اس کو بتا دو کہ وہ شکر نہیں کرتا، وہ شکر نہیں کرتا، اس وجہ سے اس کی روزی میں کمی ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہ لوگ آئے، انہوں نے پوچھا جی تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ کہ جی ہاں میں شکر ادا کرتا ہوں. تو کیسے شکر ادا کرتے ہو؟ کیسے شکر ادا کرتا ہوں کہ جو اللہ نے روزی دی ہے اس کا زبان سے شکر ادا کرتا ہوں، اور جو اللہ نے روزی دی ہے وہ لوگوں میں بانٹتا بھی ہوں، اس طریقے سے بھی شکر ادا کرتا ہوں. بہت اچھا. دوسرا آدمی آیا کہ صرف اس وجہ سے تمہاری روزی میں اضافہ ہے. بہت اچھا. چلو یہ عمل ہے، اس وجہ سے مجھے پتہ چل گیا، میں اور شکر ادا کروں گا. دوسرا آدمی آیا جی میری روزی کم کیوں ہے؟ کہ جی تو شکر ادا نہیں کرتا. تو میں کس چیز کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس تو صرف یہ دھوتی ہے، صرف دھوتی. آپ کس چیز کا شکر ادا کروں؟ کہ ٹھیک ہے تیری مرضی. وہ وہاں سے گیا، راستے میں ہوا چلی، دھوتی بھی اڑ گئی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر نہیں کرو گے نا تو میں پکڑوں گا تمہیں. اگر شکر ادا نہیں کرو گے نا میں چھوڑوں گا نہیں. ان عذابی لشدید. ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ جی آپ اللہ سے دعا کریں، میری روزی بہت کم ہے، میں ترس گیا ہوں، تو میں چاہتا ہوں آپ اللہ سے دعا کریں میری جتنی روزی ہے نا مجھے ایک دن مل جائے، اس سے آگے بھلے سے میرا انتقال ہو جائے. حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کو اس کی جو روزی تھی ساری کی ساری ایک دن میں مل گئی. جب وہ ایک دن میں ملی تو ظاہر بات ہے اگلے دن اس کا انتقال ہو جانا ہے، یہ بات پکی ہے. جب روزی ختم ہوگی تو آدمی ختم. تو کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علاقے سے گزرے جس علاقے میں وہ رہتا تھا. تو وہ جناب بیٹھا ہوا ہے اور جناب اس کے سامنے لائن لگی ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، لوگ ہدیے لے رہے ہیں اور جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ جی اس کی روزی تو ایک دن دے دی تھی آپ نے، یہ روزی سال کے بعد بھی چل رہی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ موسیٰ مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ تجارت کر لی، اور ہمارے ساتھ تجارت کرنے والا کبھی گھاٹے میں جاتا نہیں ہے. اس نے تجارت کر لی. کہ اللہ جی کیا تجارت کی؟ کہ اس نے تجارت کر لی شکر ادا کرنے کی. اس نے ہم نے روزی دی، اس نے شکر ادا کیا زبان سے، اور شکر ادا کیا جنان سے کہ لوگوں کو کھلانا شروع کر دی. جب کوئی کسی کو کھلاتا ہے اور جب کوئی شکر ادا کرتا ہے تو میرا وعدہ ہے کہ میں ضرور اور دیتا ہوں. چنانچہ میں نے اور دیا اور دیا اور دیا اور دیا، اور پھر آج دیکھ رہے کہ وہ دوسروں کو کھلا رہے. یہ جو ہم یہاں پر آئے ہیں تو شکر ادا کرنا ہے دو طرح سے. ایک شکر زبان سے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہاں کے لیے قبول کیا. نہ یہ کہ نا شکری کریں، ادھر کی روٹی بھی کچی ہوتی ہے، ادھر کا سیب بھی خراب ہوتا ہے، ادھر کے مالٹے بھی خراب ہوتے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ یار مکے کا دہی تو کھٹا ہوتا ہے، پاکستان کا دہی بہت اچھا ہوتا ہے، دلی کا دہی دلی کا دہی بہت اچھا ہوتا ہے، یہاں کا دہی کھٹا ہوتا ہے. ہندوستان پاکستان میں تو دودھ بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، تو یہاں کا دہی تو ایسے، وہاں کا دہی بہت. خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہوئی، تو نے ہماری جگہ کے بارے میں ایسی بات کہی، جا اب ہم تجھے نکال رہے ہیں یہاں سے. اور اس نے بڑی معافی مانگی لیکن نہیں ہوئی معافی. اس کو حالات ایسے بنے کہ اس کو مکہ مدینہ چھوڑنا پڑا. وہ زبان سے کوئی ناشکری کا جملہ نہ نکالے. جو انتظامی شکایتیں انتظامیہ کو ضرور کریں، لیکن ناشکری کیا ہے؟ یہاں پہ کوئی نظام ہی نہیں ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. کوئی واضح لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسے شکوے شکایتیں کرنے کی. تو بھائی زبان سے ناشکری کے کلمات نہ کہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے زبان سے شکر ادا کریں. دوسرا جنان سے شکر ادا کرنا ہے. جنان یعنی جنان سمجھ رہے نا بھائی، اعضاء، اعمال سے شکر ادا کرنا. اس کا ایک طریقہ تو یہ صلاۃ الشکر پڑھیں جی، صلاۃ الشکر پڑھیں. جو ممکن ہو صدقہ کریں، یہاں پہ بخل نہ کریں، صدقہ کریں، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. گناہوں سے بچنا یہ سب سے
یہ سب سے بڑا شکر ہے، سب سے بڑا شکر گناہوں سے بچنا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال میں، بندے کے دینے میں، بندے کے معاملات میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنے ذمے ایک کام لگا لیجئے کہ روزانہ زبان سے کم از کم اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ حج اللہ نے ہم کو دیا، حج یہاں آنے کی سعادت اللہ نے ہم کو دی۔ جو کوئی شخص مریض ہے نا، ہمارے ایک سفر کے اندر ایک شخص مریض تھا، ایسا مریض ہوا کہ اس کے دماغ پہ اٹیک ہوا۔ تو کوئی ایسا شخص ہے تو اس کو تسلی دیں۔ کوئی مریض لوگ تو ظاہر بات ہے نیچے آ نہیں سکتے، یا آ سکتے ہیں تو بیٹھ نہیں سکتے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی مریض ہے، کوئی پریشان حال آدمی ہے تو اس کو تسلی دیں۔ ہمارے سفر میں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک شخص کو دماغ پہ اٹیک ہوا۔ اٹیک ہونے کی وجہ سے وہ یہاں سے اس کو جدہ جانا پڑا اور وہاں پہ اس کا آپریشن ہوا۔ تو آج کے دنوں میں تقریباً 8 ضلع کو اس کا آپریشن تھا، 9 کو وہ بے ہوش تھا۔ تو حج کے بعد میں اس کی عیادت کے لیے حاضر ہوا، تو وہ وہاں پہ بیٹھا نا، اتنا ڈپریشن کا مریض بن چکا تھا۔ میں کیا ہوا کہ اللہ نے مجھے مردود کر دیا، اللہ نے مجھے یہاں سے نکال دیا۔ تو بھائی یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے اللہ نے دل میں ڈالا، مجھے تو کچھ نہیں آتا، اللہ نے دل میں ڈالا۔ میں نے کہا بھائی 6 ہجری میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا، تو کیا وہ مردود ہوئے تھے؟ نہیں نہیں نہیں، یہاں سے نسبت رکھنے والا کوئی بھی مردود نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف آ جانا، کوئی شخص طواف کرنے نہیں جا سکتا، کوئی شخص حرم میں نمازیں پڑھنے نہیں جا سکتا، کوئی بات نہیں۔ کوئی شخص حرم میں جمعہ پڑھنے نہیں جا سکتا، کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، آنے جانے کا مسئلہ ہے، کسی کی والدہ ہے، کسی کی بہن ہے، بیمار ہے، کوئی خود بیمار ہے، یہاں پہ آنے والا شکی ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہو؟ جس کو اللہ اتنی دور سے بلا رہے، یہاں پہ آنے والا شکی نہیں ہو، بدبخت نہیں ہو، جیسے میں یہاں بہت بڑا بدبخت آدمی ہوں، میرے یہاں پہ آنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہاں پہ آنے والا، اللہ نے شہر کی قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے اس مبارک شہر کی قسم ہے۔ اللہ نے جس جگہ کی قسم کھائی ہے، اور اس شہر میں علماء فرماتے ہیں جہاں پر بھی آپ نماز پڑھیں آپ کو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ جس جگہ بھی نماز پڑھو گے آپ کو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر آنے سے کوئی شخص محروم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جس کو اللہ نے چنا ہے وہی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے حج کو مقبول کرواتے ہیں نہیں کرواتے، لیکن یہاں آنا بہت بڑی سعادت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ البتہ 3 چیزیں اللہ نے فرمائی۔ جو حج مقبول ہوتا ہے اس کی لمبی چوڑی علامتیں نہیں ہیں، صرف 3 علامتیں، صرف 3۔ کتنے ہیں جی بھی؟ 3۔ حج فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، بس یہ 3 کام ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث فلا رفث، میرے ساتھ پڑھ لیں، اتنا تو یاد، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ 3 کام نہیں کرنے بات۔ فلا رفث، رفث کہتے ہیں شہوت والا کوئی کام، ٹھیک ہے؟ فلا رفث شہوت والا کوئی کام، یعنی شہوانی خواہش ہے ایسا کوئی کام نہیں کرنا، شہوت والا کوئی غلط کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ شہوت والا جائز کام کرنا کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن شہوت والا غلط کام کوئی نہیں کرنا، سمجھو؟ جیسے بدنظری کرنا ہے، دوسروں کی عورتوں کو دیکھنا، پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے ہیں تو حضرت فاطمہ گھر میں تشریف لائیں تو ان کو دیکھ کے رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اما فاطمہ نے، یا رسول اللہ
کیا ہوا آپ کو؟ فما شیء یبکیک، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ میں فاطمہ، مجھے ایک جوان عورت یاد آ گئی کہ میں جب معراج پہ گیا تھا تو مجھے ایک عورت نظر آئی جو جہنم میں بالوں کے بل لٹکائی گئی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، اس وجہ سے میں رونا شروع کیا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون عورت تھی؟ میں وہ نمازی بھی تھی اور روزہ رکھنے والی بھی تھی اور سارے نیک اعمال کرنے والی بھی تھی، لیکن وہ یہ کرتی تھی کہ جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو دوپٹہ نہیں پہنتی تھی، اس کے بال نظر آتے تھے۔ دوستو مسئلہ سمجھنا، جیسے شرمگاہ سطر ہے نا، ایسے عورت کے بال بھی سطر ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں جب عورت اپنے بال کاٹے نا حج اور عمرے کے لیے، وہ اپنے بال لپیٹ کے کہیں ڈالے تاکہ کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ بال کٹنے کے بعد بھی سطر ہوتے ہیں جی، سمجھ رہے؟ کٹنے کے بعد بھی سطر سمجھتے ہو؟ جیسے شرمگاہ سطر ہے، چھپانا ضروری ہے، چھپانا فرض ہے، ایسے عورت کے بال بھی چھپانا فرض ہے، ایسی عورت کو چہرہ چھپانا بھی فرض ہے جی۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، جو پاک باز عورتیں ہیں وہ جب باہر نکلتی ہیں تو پردہ ڈال کے نکلتی ہیں، سر کے اوپر سے پردہ ڈال کے نکلتی ہیں۔ جلباب اب تمام لغت میں دیکھ سکتے ہیں، جلباب اس پردے کو کہتے ہیں جو سر کے اوپر سے آئے، جو سر کے اوپر سے آئے پاؤں تک لے کر آئے، ایسے کو جلباب کہتے ہیں۔ ہم اس میں دیکھنے کے لیے آنکھ سے دیکھنے کے لیے کوئی راستہ چھوڑ دیں، اس کی اجازت ہے، لیکن جلباب اس پردے کو کہتے ہیں جو سر کے اوپر سے آئے۔ آج ہماری عورتیں اس بات پہ صرف بحث کرتی ہیں، یار مجھے صرف اتنا بتاؤ، اگر آپ لوگوں کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ اما عائشہ کس حالت میں آئیں گی؟ ہماری عورتوں کی طرح چست کپڑے پہن کے آئیں گی؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ صرف خود سوچ لو، اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک کے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے جو اس کو فتویٰ دیتا ہے، آپ کا دل کیا کہتا ہے جی؟ اسی کے ساتھ میرے حضرت فرماتے ہیں ایک اور بات، میں اس سے ملتی جلتی ایک بات ہے مجھے یاد آ رہی ہے، میرے پیارے شیخ حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، دیکھو اگر اللہ کے نبی کی آپ کو زیارت ہو، اللہ ہم سب کو بار بار کروائے، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی کو آپ داڑھی والا دیکھیں گے بغیر داڑھی والا دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی کی داڑھی تھی نا، اس سفر میں آئے ہو نا میرے بھائیوں، اس کی نیت کر لو۔ ایک صاحب کہنے لگے یار میں داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا، تو میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا، میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ سوال بڑا مضبوط سوال ہے کہ داڑھی رکھوں گا تو چہرہ عجیب سا ہو جائے گا، تو میرے حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے کہ اس سے کہو کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لگو گے۔ کیوں بھائی لگو گے نہیں لگو گے نا؟ جو چہرہ محمدی بنائے گا اللہ دل بھی بنا دے گا۔ جی ساڈے امال چنگے نہیں گے، اسی اس واسطے داڑھی نہیں رکھتے جی، اسی اس واسطے داڑھی نہیں رکھتے، ساڈے امال چنگے نہیں گے، پھر ساڈے امال چنگے نہیں گے تو نماز بھی نہیں پڑھیں گے جی، ہمارے امال اچھے نہیں ہیں تو کھانا بھی نہیں کھائیں گے، ہمارے اعمال، ارے ایک نیک عمل کرو گے وہ دوسرے کو کھینچتا ہے، ٹھیک ہے، ایک برا عمل برائی کو کھینچتا ہے، ایک نیک عمل اچھائی کو کھینچتا ہے۔ جب آپ ایک مٹھی داڑھی رکھیں گے نا، ایک مٹھی سے کم کرانا داڑھی منڈانا حرام ہے، ٹھیک ہے، ایک مٹھی سے کم کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ عمل دوسری برائی کو کھینچے گا، وہ تیسری برائی کو کھینچے گا۔ جب آپ داڑھی رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا یار میرا دل کرتا ہے اس وجہ سے میں داڑھی نہیں رکھتا، ہمت کر کے رکھ لو۔ ابھی آپ نیکی کے ماحول میں آئے ہیں، نیکی کا ارادہ کیا ہے، اس کو مراد آباد بھی پہنچا دو بھائی، یہاں پر ہمتیں جوان ہوتی ہیں، حوصلے جوان ہوتے ہیں، اللہ کا تعلق ہوتا ہے، اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو میں بتا رہا تھا کہ چہرہ، یہ عورت سر کھول کے باہر نکلتی تھی، اللہ نے اس کو لٹکا جہنم میں نہیں ڈالا، جہنم کے اوپر لٹکا دیا، وہ تڑپ رہی ہے سیٹ کی طرح۔ بھائیو جہاں پر اپنی جو آپ کی
خواتین ہیں خاص طور پہ ان کو سمجھانے کی، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، نہ کوئی لڑائی کرے نہ کوئی جھگڑا کرے، سمجھانے کی کوشش کریں. دیکھو اس مقدس ترین جگہ پر آئے ہیں، اس مقدس ترین جگہ پر جو عورت بے پردہ نکلتی ہے اللہ کے نبی نے اس سے بد دعا دی ہے. دیکھو اللہ کے نبی کی بد دعا کے بعد کوئی چیز بچ جائے گی؟ اللہ کے نبی بد دعا دے رہے. یہ ہمارے لیے قابل رحم ہے کہ ہمارے اوپر آقا کی بد دعا پڑے. انا للہ و انا الیہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لعن اللہ، مشکات شریف کی روایت ہے، لعن اللہ، اے اللہ اس بندے کو دور کر دے اپنی رحمت سے جو الناظرہ، جو غیر محرم کو دیکھتا ہے، چاہے ٹی وی پر دیکھے، چاہے موبائل پر دیکھے، چاہے فلم میں دیکھے، چاہے حرم میں دیکھے، چاہے مکے میں دیکھے، چاہے پاکستان میں دیکھے. چچا زاد، مامو زاد، پھپھی زاد یہاں سے جاتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، جی میں حج کا نور ٹرانسفر کر رہا ہوں. جب تک ان کو دیکھیں گے نہیں اس وقت تک قیامت کے دن دعا کیسے کریں گے ان کے لیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. شریعت کو مذاق نہیں بنانا بھائی، سمجھ رہے ہو نا میرے بھائیو؟ تو چچا زاد، مامو زاد یہ نامحرم ہے. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، خاص طور پہ ہم پاکستانیوں کے ساتھ. ظلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بتایا نہیں جاتا. یہاں پر جب حج کے موقع پر یا کسی ایسے موقع پر جب بتاتے ہیں نا کہ چچا ذات، مامو ذات، پھوپھی ذات سے پردہ فرض ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں سی، آج تو کسی نے بتایا ہی نہیں. مسئلہ یہ کہ بتانے والے خود بھی نہیں کرتے تو آپ کو کیوں بتائیں گے؟ ہاں جی. چچا ذات، سالی سے پردہ ہے، الہم والموت، یہاں پہ سالی کو سفر کراتے ہیں. دیکھو میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، آپ میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان سے پوچھ رہے کہ حالات کیا ہیں. ارے جو اخبار پڑھتے ہیں نا وہ بھی جانتے ہیں کہ سالی کے ساتھ بھاگ گیا، سالی کے ساتھ غلط کام کر لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا فلانی سے چچا کی بیٹی سے پردہ، ماموں کی بیٹی سے پردہ. یا رسول اللہ کیا سالی سے بھی پردہ ہے؟ فرمایا الہم، جو دیور اور بہنوئی، دیور اور بہنوئی، الہم الموت، یہ تو موت کی طرح خطرناک ہے. یعنی اس کے اندر تنہائی ہوگی تو جیسے موت آ گئی، تمہارے ایمان کو موت آ جائے گی. یعنی کہ بندہ مر جائے گا، ایمان کو موت آ جائے گی اگر سالی سے اور اگر سالی سے پردہ نہیں کرے گا، اگر عورت اپنے بہنوئی سے پردہ نہیں کرے گی تو سمجھ لو ایمان کی موت آ جائے گی. اللہ کے نبی ترمذی شریف کی روایت ہے. میں کوئی ایسی نہیں بتا رہا بھائی اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو سیکھیں، شریعت کو سیکھنے کی کوشش کریں. تو یہ پردہ عورت پر فرض ہے، یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، مولا کی باتیں ہیں. کہتے جی مولوی نے گل بڑھائی ہے، مولوی نے گل بڑھائی نہیں جی، مولوی نے گل بتائی ہے. بس ہم صرف آپ کو قرآن اور حدیث بتا رہے ہیں، ہم کوئی بنا نہیں رہے. کوئی ایک مسئلہ، آج تقریباً تیسرا دن ہے، ایک صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا ہوا ہے، کسی خاتون اپنی گھر والی کا مسئلہ پوچھا ہوا ہے. ابھی تک ہم تقریباً 4 مفتیان کرام لگے ہوئے، مسئلے کا حل ابھی تک نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اگر ہم نے ایسی بتاؤں جاؤ نمازیں پڑھو جی، ابھی رک جاؤ 3 دن تک صبر کرو. ابھی تک ہم مسئلے کی تلاش کر رہے ہیں، تقریباً 3-4 مفتیان کرام مسئلہ ڈھونڈ رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم کب کا بتا دیتے. مسئلہ مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے، مولوی مسئلہ بتاتا ہے. بس ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. اصل تو عمل بندے کا اور اللہ کا ہے، اصل تو عمل آپ کا ہے. تو یہ پردے کا مسئلہ کوئی بنا نہیں رہا، ہم صرف بتا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، قرآن سے بتا رہے ہیں، حدیث سے بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اتنی سختی فرمائی ہے پردے کے اوپر. اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کی خاصیت کیا ہے؟ فرمایا میری امت کی جیسے بنی اسرائیل کی خاصیت تھی کہ وہ بڑے عبادت گزار تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی خاصیت تھی کہ وہ بڑے پاک صاف رہتے تھے. میری امت کی خاصیت ہے کہ میری امت کی عورت کی نظر میں حیا ہوگی. عورت کی نظر میں حیا ہوتی ہے نا جی، ہوتی ہے، لیکن اس کو تعلیم غلط کر دیا، اس کی ڈائریکشن غلط کر دی، اس کی ڈائیورشن کر دی کہ چہرہ کھول کے نکلو، یہ کوئی بے پردگی نہیں ہے. آپ ٹائٹ کپڑے پہن کے نکلو، ٹائٹس پہنے ہوئے عورتوں نے پینٹ پہنی ہوئی ہے. آپ مجھے بتاؤ آپ کے ساتھ یہ بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں جو 50 سال سے اوپر کے ہیں، ان سے پوچھو کہ آج سے 50 سال پہلے اس طرح کا لباس شریف عورتیں پہنتی تھیں؟ ناچنے والی کو کیا کہتے تھے؟ ناچنے والی کو جی کیا کہتے تھے؟
کنجری کہتے تھے نا، ہے نا، اور آج کیا کہتے ہیں؟ آج تو فین ہے جی، آج تو ہم اس کے فین ہیں، وہ تو بڑی جینیس ہے، وہ تو بڑی فلانی ہے. جو برے لقب تھے وہ اچھے القاب میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے. بھئی فتنوں کا زمانہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ قابل نفرت ہیں، یہ لوگ قابل محبت ہیں، قابل رحم ہیں، ان سے محبت کر کے ان تک صحیح بات پہنچائی جائے. خیر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو صحیح کریں، ٹھیک ہے، اپنے گھروں میں محبت سے، پیار سے ذہن بنائیں. ہمارے پاس حضرت والا کی کتابیں ہیں، آپ ہمارے کمرے سے بھی لے سکتے ہیں. 509 میں ہمارے پاس کتابیں رکھی ہوئی ہیں، جو جتنی بھی کتابیں چاہے ہم سے لے سکتا ہے، ان مختلف موضوعات کے اوپر ہوں، اور مفت میں لے سکتا ہے بھائی، اور کہیں گے تو ہم انشاءاللہ یہاں بھی تقسیم کرا دیں گے. تو یہ ہے کہ حج کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے جی؟ فلا رفث، بد نظری، شہوانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے جی. نمبر 1. نمبر 2 ولا فسوق، کہ جی ولا فسوق، فسق کہتے ہیں وہ گناہ جو سر عام کیا جائے، ٹھیک ہے جی، وہ گناہ جو سر عام کیا جائے اس گناہ سے. دیکھو جیسے کہ زبان گندی کرنا، جھوٹ بولنا، گانا سننا، اور بہت ہی معافی کے ساتھ داڑھی کٹوانا، ٹھیک ہے، عورت کا بے پردہ نکلنا، یہ فسوق کے اندر آتا ہے. گالی دینا یہ بھی فسق ہے، سمجھ رہے ہو، کسی کو تانا دینا یہ بھی فسق ہے، ناشکری کرنا یہ بھی فسق ہے، سمجھ رہے. ولا فسوقا، سمجھ گئے نا؟ ولا فسوقا کا مطلب کتنے عمل ہوئے جی؟ 2 ہوئے. فلا رفثا، شہوت والا کوئی کام نہیں کرنا. ولا فسوقا، کوئی ایسا گناہ نہیں کرنا جو کہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. گالی دینا، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، غیبت کرنا، ٹھیک ہے، عورت کا بے پردہ نکلنا، ٹھیک ہے، نماز چھوڑ دینا. 24 گھنٹے کا ہے، بعض کہتے ہیں کہ حد سے آگے معاف ہو جاتا ہے. یہ پردے کا حکم تو 24 گھنٹے کا نا، پردے کا حکم صرف حج کا نہیں ہے، پردے کا حکم صرف گھر کا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. ولا فسوق کا 2 عمل ہو گئے. نمبر 3 ولا جدال، یہاں پہ آ کے لڑائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی. یہ اس میں میں کل تفصیل سے بتا چکا ہوں، اس کو مزید تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں. ولا جدال، یہاں پہ لڑائی نہیں کرنی. جدال کہتے ہیں لڑائی کرنے کو. تو ولا جدال، لڑائی نہیں کرنی. کس کے ساتھ نہیں کرنی؟ گروپ والوں کے ساتھ نہیں جی، انتظامیہ والوں، نہ اپنے گھر والی کے ساتھ، نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، نہ اپنے دوسرے کمرے والوں کے ساتھ، نہ یہاں سے جب مینا جا رہے ہو تو سیٹ نہیں ملتی تو لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں تو لڑائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ولا غصہ نہیں کرنا، سمجھ رہے ہو. ایک حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی، یہ آج آپ لوگوں نے یاد کر کے جانی ہے، ٹھیک ہے جی. جو اللہ کے نبی کی حدیث کو یاد کرتا ہے نا جی، تو اللہ کے نبی کی اس کو دعا ملتی ہے. نذر اللہ امرأ من سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی، اللہ جی اس کا چہرہ روشن کر دے. اچھا، قیامت کے دن 2 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جن کے کالے رنگ ہوں گے، وجوہ یومئذ باصرہ، اور وجوہ یومئذ علیہا غبرہ. علیہا غبرہ، غبر کہتے ہیں کالے دھوئے کو، جن کے چہرے پہ کالا دھواں لگا ہوا ہوگا. وہ سلنسر سے دھواں نکلتا ہے نا، اس کے سامنے ہاتھ رکھو تو کالا ہو جاتا ہے نا. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، جس کے اوپر دھواں ہوگا یہ. اور وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ باصرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر روشنی پڑ رہی ہوگی لائٹ پر، جیسے پیلے رنگ ہوتا ہے اس کے اوپر پیلی لائٹ ڈالتے ہیں وہ کیسے چمک رہا ہوتا ہے. یہاں تو عام نظر آتا ہے، پاکستان میں تو بجلی کا مسئلہ ہے تو زیادہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن زیادہ نظر نہیں، یہاں پر تو پیلی لائٹ ہوتی ہے چمک رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں باصرہ. تو نذر اللہ عمران، اے اللہ اس بندے کا چہرہ چمکتا ہوا بنا دے. من سمع مقالتی، جو میری بات سنتا ہے. کیوں جی؟ اللہ کے نبی کی بات صرف سن لینا، صرف سن لینا. اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں، مولوی صاحب دعا دے، ماں دعا دے، باپ دعا دے، بہت بڑی دعا ہوتی ہے ماں باپ کی دعا، لیکن اللہ کے نبی کی دعا کا مقابلہ ہے جی؟ نہیں ہو سکتا. تو
اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں اللہ اس کا چہرہ روشن کر دے جو میری بات سنتا ہے، وہ حافظہا اور اس کو یاد کرتا ہے، وہ وعاہا اور اس کو آگے پہنچاتا ہے. ان تینوں آدمیوں پر اپنی نظر ڈالیے اور ان کا چہرہ روشن کر دیجئے. چنانچہ جی تیار ہے نا بھائی اس دعا کو لینے کے لیے؟ پہلے سننا ہے، اس کے بعد یاد کرنا ہے، اس کے بعد آگے پہنچانا ہے. تینوں کام کوئی مشکل نہیں ہے. کون سے کام ہے جی؟ کون سی حدیث ہے؟ لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کر. بس اتنی دیر. لا تغضب، غصہ نہ کر، وَلَكَ الْجَنَّةُ، جنت تیری ہے. کیوں جی؟ کیسی پیاری بات فرمائی. لا تغضب وَلَكَ الْجَنَّةُ، غصہ نہ کر تو جنت تیری. کتنی پیاری بات ہے، یاد ہو جائے گی بھائی. لا تغضب وَلَكَ الْجَنَّةُ پڑھیں سر میرے سے. یار وَلَكَ الْجَنَّةُ تو سب کو آتا ہے نا، لکا تو پشتوں میں مشہور ہے. پشتوں والوں کو تو ایک لفظ اور معاف ہے. لکا تیرے لیے جنت. جنت تو سب کو پتہ ہے، جنت آپ کی. ایک صاحب آئے ماشاء اللہ کہنے لگے یار مدینے مکے نور بہت ہے پر صرف اذان پنجابی چ ہوتی ہے. کہ پاکستان میں بھی اذان پنجابی میں ہوتی. کہتے مدینے مکے نور تو بہت ہے پر اذان پنجابی چ ہوتی ہے. تو بھائی جنت تو پنجابی میں بھی جنت ہی ہوتی ہے نا. وَلَكَ الْجَنَّةُ، لا تغضب، غصہ نہ کر، وَلَكَ الْجَنَّةُ تو جنت تیری ہے. تو یہ مشکل ہے نہیں جی بھائی؟ مشکل ہے، بہت آسان ہے. ہاں جی سنائے ذرا مجھے. شرمائے نہیں، اللہ کے نبی کی بات ہے جی. اللہ کے نبی کی بات میری زبان سے آ جائے تو سنائے جی. وَلَكَ الْجَنَّةُ، غصہ نہ کرتے جنت تیری. ہاں جی اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا. خلاصہ یہ 3 باتیں جی. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ٹھیک ہے جی، یہ 3 کام نہیں کرو تو حج مقبول ہے جی. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ جی جو بیٹھے ہیں اس کو قبول فرما لیجیے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. آپ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. اس کو دل میں اتار دیجیے، اس کو سینوں میں بسا دیجیے، اس کو اپنے تعلق کا ذریعہ بنائیے، اپنے پیار کا ذریعہ بنائیے. حج کے آداب پورے کرنے والا بنائیے. اپنے پیار کی دولت عطا فرمائیے، اپنے تعلق کی دولت عطا فرمائیے. یہاں سے محروم نہ جائیں اللہ، یہاں سے محروم نہ جائیں. نیکی کی توفیق دیجیے، برائی سے ہم کو بچائیے. جو آپ نے 3 حکم دیے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. ایک چھوٹا سا اعلان، اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے نا تو اجتماعی طور پر نہ پوچھا کریں، اس سے نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انفرادی طور پر پوچھ لیا کریں. اجتماعی دینے کے سب کے سامنے نہ پوچھیں، اس سے یہ ہے کہ دوسرا بندہ پریشان ہو سکتا ہے. جو بھی مسئلہ پوچھتا ہے انفرادی طور پر پوچھا کریں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.